جنت میں گئے ہوں گے، میڈا لیا ہوگا، زمین پر پہنچے ہوں گے، ٹائم لگا ہوگا. تو جبریل امین کو سدرہ سے زمین پر آنے میں اتنا وقت لگتا ہے جتنی دیر میں آپ اپنی پلک جھپکتے ہیں. یہ ذہن میں رہے، اللہ نے ان کو قوت عطا کی ہے. حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، چھری چلانے کے بعد پٹی کھولی تو سامنے دیکھا بیٹا بالکل زندہ سلامت کھڑا، اور ایک طرف جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہوا ہے. ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر. جبریل امین اور حضرت اسماعیل پاس کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ان تینوں کا کلام ہے جو ہم ان دنوں میں پڑھتے ہیں. یہ ایام تشریق میں 9 تاریخ کی صبح سے، ویسے تو پورے 10 دن پڑھنا چاہیے، لیکن 9 تاریخ کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک آپ اکیلے نماز پڑھیں یا جماعت کے ساتھ. فرض نماز کے بعد آواز کے ساتھ 3 مرتبہ یہ تکبیر پڑھی جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اصل پیغام حضرت ابراہیم نے دے دیا کہ اصل چیز ہے ذبح ولد، بیٹا قربان کرنا. اللہ نے حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنت سے دمبا بھیج دیا. اگر دمبا نہ آتا اور حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے اور یہ قانون بن جاتا تو ہم اپنا سوچیں کہ ہمارا کیا ہوتا. کیا ہم اس کے لیے ذہنی قلبی طور پر تیار ہیں تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو اپنی خواہشات قربان نہیں کرتے، ہم تو جو گناہ ہم کو پسند ہے وہ قربان نہیں کرتے. تو یہ قربانی کرتے ہوئے اصل پیغام یاد رکھنا چاہیے کہ جان قربان کرنی پڑے، مال قربان کرنا پڑے، اولاد قربان کرنی پڑے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں. یہ سمجھیے گا. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، آئیے اس کا جواب دے دوں. اس کو یادگار بنایا گیا، جانوروں کی قربانی کے لیے حکم دے دیا گیا. اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں اسلام نفس کے معنی دائمی طور پر خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی اس کی رضا پر راضی ہو جانا. فنا جس کو تصوف میں کہتے ہیں، وہ جذبہ. ہمیں یہ پیغام مل گیا اور حکم ہوا کہ ہر وہ شخص جو مالی طور پر اتنا مال رکھتا ہے کہ وہ صاحب نصاب کہلائے، اپنی بنیادی ضرورتوں کے سوا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی برابر، چاندی، سونا، نقدی، مال تجارت، یہ سب ملا کر 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر ہو جائے تو وہ صاحب نصاب ہے. زکوٰۃ میں تو یہ ہے کہ پورا سال گزرے تو زکوٰۃ دینی ہے، لیکن ان 3 دنوں میں کسی وقت بھی آپ کے پاس اتنا مال آ گیا، قربانی آپ پر واجب ہو جائے گی. تو یہ واجب کر دی گئی. اب اس سنت ابراہیمی کو مسلمان ادا کرتے ہیں. ذبح ولد سے مقصود خون بہانا یا گوشت یا کھال یا اس سے کوئی فائدہ لینا نہیں. اپنے نفس کو اس حد تک لانا کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، اس کی یہ کیفیت ہو، وہ چیز اصل میں
اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے تقویٰ، یعنی دل کی حالت کہ دل کیسا ہے، دل میں کیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اللہ کے لیے دینا ہے نا، پیسے دے دیتے ہیں، ہسپتال بن جائے گا، کسی مریض کا علاج ہو جائے گا، کسی غریب کو دے دیتے ہیں اس کی بچی کی شادی ہو جائے گی، کسی کو تعلیمی خرچہ دے دیتے ہیں۔ انہوں نے قربانی کو سمجھا نہیں۔ یہ کہتے ہیں جی بے رحمی ہوتی ہے، جانور کتنے ذبح کر دیے جاتے ہیں، کتنا گوشت پوست ضائع ہوتا ہے، لاکھوں روپے برباد۔ ایسے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا روز جو گوشت کھاتے ہو اس وقت کیوں خیال نہیں آتا؟ جی تکے بن رہے ہیں، ملائی بوٹی بن رہی ہے، چانپیں بن رہی ہیں، نہاری بن رہی ہے، کباب بن رہے ہیں، اس وقت تمہیں یاد نہیں آتا وہ بھی تو گوشت انہی جانوروں کا ہی ہوتا ہے نا۔ اپنی دعوتوں میں کتنا انتظام کرتے ہو اس وقت خیال آتا ہے؟ اجی یہ مہنگے جانور، ہاں اگر کوئی دکھاوے کے لیے مہنگا جانور کرتا ہے تو درست نہیں، ورنہ خوش دلی سے اچھا جانور کرے۔ بادشاہ آپ سے مانگے مجھے ایک جانور لا کے دو تو آپ مریل لے کے جاؤ گے یا صحت مند لے کے جاؤ گے؟ کوشش کرو گے اچھے سے اچھا لے کے جائیں تاکہ اس کو پسند آئے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دینا، ایک شخص اگر مہنگا جانور کرتا ہے خوش دلی سے، مقصد دکھاوا نہیں ہے تو اچھی بات ہے۔ نہیں جی اتنے مہنگے نہیں کرنی چاہیے، چھوٹے جانور سے بھی تو ہو جاتی ہے، تو پھر تمہارے پاس اگر بڑی گاڑی ہے تو وہ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ چھوٹی گاڑی بھی تو گاڑی ہی ہے نا، اس میں بیٹھ جاؤ، اس کو چلا لو۔ مہنگا فون ہاتھ میں کیوں رکھا ہوا؟ سستا فون رکھ لو نا، وہ بھی تو فون ہے۔ وہاں نہیں خیال آتا، یہاں اعتراض کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے قرآنی حکم کو نہیں سمجھا۔ قربانی کا مقصد مساکین کو نفع پہنچانا نہیں ہے، گوشت پوست نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت میں جان قربان کرنا ہے۔ ہم تو شکر کریں کہ جانور لیا جا رہا ہے، ہمیں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑتی میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ ہے اصل جذبہ۔ انہوں نے سمجھ لیا جی گوشت ہے اور یہ ہے، تو پھر انہی جانوروں پر سواری کیوں کرتے ہو؟ انہی کی کھالوں سے لباس کیوں بناتے ہو؟ پھر اتنی باتیں ہیں آگے کہ اگر میں بتاؤں تو وہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ محض اپنی خام عقل، خام کا مطلب کچی عقل کے مطابق باتیں کرتے ہیں، انہوں نے رب کے پیغام کو سمجھا نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے پلے سے گیا کیا ہے؟ آپ نے اپنا کیا خرچ کیا ہے؟ رب نے آپ کو دیا ہے، اس دیے ہوئے میں سے تھوڑا سا اگر آپ نے سال میں ایک مرتبہ دے دیا ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ اچھا اب سنیں، قربانی کیا ہے؟ جانور کی گردن پر چھری چلا دی اللہ کا نام لے کے، خون بہہ گیا، قربانی ہو گئی۔ اب سارا گوشت خود رکھ لو، دوستوں کو دے دو، بانٹ دو، آپ کی مرضی۔ کھال خود رکھنا چاہو خود رکھ لو، تو آپ کے پاس ہی ہے سارا۔ وہ تو صرف خون بہانا، کہ یہ جذبہ ہو کہ مجھے اپنا بھی خون بہانا پڑے تو میں پیچھے نہ ہٹوں۔ آئیے اب اس کے بارے میں آپ کو کچھ فضائل سنا دوں۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ عید کے دن اللہ کے نزدیک ابن آدم کا سب سے پیارا عمل اللہ کے نام پر اللہ کی محبت میں جانور قربان کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس جانور سے پوچھو جو اللہ کے نام پر اپنی جان دیتا ہے، وہ پیغام دے رہا ہے، ارے مجھے دیکھو، مجھے رب نے بنایا ہے، میں خوشی سے اس کے نام پر ذبح ہو رہا ہوں، تم اپنی غلط خواہشات کیوں نہیں قربان کرتے؟ تمہارے اندر وہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ تو یہ اللہ کی محبت میں اللہ کے نام پر جانور قربان کرنا۔
طبرانی میں حدیث موجود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو پیسہ قربانی کے جانور پر لگا وہ اللہ کے نزدیک بہت پیارا ہے۔ جمع ہو رہا ہے وہاں پہ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ یہاں وقتی طور پر آپ کا گیا تو گیا، نہیں، وہاں جمع ہو رہا ہے۔ طبرانی میں ہی حدیث پاک موجود، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ راوی، جنت کے نوجوانوں کے سردار، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس شخص نے خوش دلی سے، ایمان والے نے خوش دلی سے قربانی کی، وہ قربانی اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی۔ یہ چند ہزار روپے آپ کے آج کل لگ رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کا فائدہ کتنا ہے ذرا وہ اندازہ کیجئے۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قربانی کا ثواب کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ فرمایا جانور کی کھال پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ آپ سب کو میں ایک بکرے کی کھال دے دوں اور 1 سال کا ٹائم دے دوں کہ اس کے بال گن دیجئے، گن سکیں گے؟ فرمائیے نہیں، تو اندازہ کریں کتنا ثواب ہے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ ابن ماجہ میں ہی حدیث موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس میں وسعت ہو، طاقت ہو، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، آج سب سے پہلے جو کام ہم کریں گے وہ نماز ہے، پھر قربانی کریں گے، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ یہ میں پچھلے 2 جمعے اعلان کرتا رہا لوگوں کو بتانے کے لیے۔ مسلم میں، ترمذی میں حدیث موجود، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا، جس کا ارادہ قربانی کرنے کا، وہ چاند نکلنے سے لے کر قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹے۔ کیوں؟ حاجی 10 تاریخ تک بال نہیں کٹواتے، ناخن نہیں کٹواتے، انہیں جو وہاں ثواب ملے گا اس عمل پر آپ کو یہاں ثواب مل جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ قربانی نہیں کر پاتے، ان میں وسعت نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، وہ بھی اگر بال اور ناخن 10 دن نہ کاٹیں ان کو بھی ثواب دیا جاتا ہے، ان کے لیے بھی ابو داؤد میں روایت موجود۔ اب قربانی کیا ہے میں بتا چکا، فلسفہ بھی بتا چکا، آئیے چند مسئلے آپ کو سمجھا دوں۔ جانور جو ہیں ان کی قسمیں ہیں 3، کتنی؟ اونچی کہیے گا، بکری، گائے، اونٹ۔ پھر دوہرا رہا ہوں، بکری، گائے، اونٹ، اس میں ساری قسمیں شامل ہیں، نر، مادہ، خصی۔ یہ خصی کیوں جانور پسند کیا جاتا ہے؟ یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ عیب والے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، تو یہ عیب نہیں ہے۔ جو جانور خصی نہیں ہوتا وہ اپنا پیشاب وغیرہ پی لیتا ہے تو اس کے گوشت میں بدبو ہوتی ہے، تو خصی جانور کے گوشت میں بدبو نہیں ہوتی۔ میں نے بتا دیا، بکری کی عمر، بکری ہو بکرا ہو، اسی میں دمبا آ گیا، مینڈا آ گیا، بھیڑ آ گئی، یہ سب اس میں آ گئے۔
بکری کی عمر 1 سال. کتنی اونچی کہی ہے؟ دمبا اگر اچھا پلا ہوا ہو، کمزور نہیں، جو کمزور لگے گا وہ نہیں، جو اچھا پلا ہوا ہو، صحت مند 6 مہینے کا بھی ہو، اس کی قربانی ہو جائے گی. مگر بکری بکرا 1 سال سے کم نہ. آج کل لوگوں میں ایک کہاوت ہے 2 دانت. یہ جو جانور کے سامنے کے 2 دانت ہوتے ہیں، اب تو وہ الفی سے بھی جوڑنے لگ گئے ہیں، بنانے بھی لگ گئے ہیں، وہ ڈرامے بھی آپ کے سامنے. مسلمان ہے نا، یہ حرکتیں نہیں کریں گے تو شاید ان کی مسلمانی نہیں رہے گی. افسوس کی بات، وہاں باقاعدہ ریتی لے کر بنا رہے ہوتے ہیں اور الفیاں لگا کے جوڑ رہے ہیں. اللہ کی پناہ. اصل شریعت کا حکم ہے 1 سال. 2 دانت ہو یا نہ. خود پالنے والوں کا کہنا ہے کہ 2 دانت 14 مہینے سے پہلے نہیں آتے. تو 2 دانت ہونا یعنی ایک قسم کی گارنٹی ہو گئی. ورنہ کسی نے گھر میں پالا ہے اور اس کو پتا ہے سال کا ہو گیا ہے تو 2 دانت ہونا ضروری نہیں ہے. بیچنے والا مسلمان ہے اور وہ قسم اٹھا رہا ہے یقینی طور پر، تو اس پر اعتبار کر لیں، 2 دانت کی شرط نہ لگا. گائے 2 سال. اس گائے میں بیل، میں نے کہا نا نر مادہ، بھینس، یہ وہ سب شامل ہو جائیں گے. اور اونٹ 5 سال کا. اب آپ کی مرضی ہے، اگر کوئی 2 سال سے 2.5 سال کی ہو گئی، یعنی 2 سے کم نہ ہو گائے، اور اونٹ 5 سال سے کم نہ. گائے اور اونٹ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. کتنے؟ بکرا بکری ایک ہی طرف سے ہوگا، مگر اونٹ اور گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. ایک آدمی چاہے پورے 7 حصے اپنی طرف سے کرے. وہ چاہ رہا ہے کہ نہیں میں اوروں کو بھی، گھر والوں کو بھی شامل کر لوں، واجب نہیں ہے. تب بھی آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف سے کرے. واجب نہیں ہے مگر اللہ نے دیا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی کریں، ان سے بلائیں دور ہوں گی، فائدہ ہوگا. بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے کہتے ہیں بس ایک ہو گیا. اگر بیوی پر واجب ہے تو بیوی پر الگ ہوگا، شوہر پر واجب ہے شوہر پر الگ ہوگا، بچے جوان ہو گئے ان پر الگ ہوگا. کہتے ہیں نہیں جی پورے گھر کا ایک. ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس پر واجب ہے اس نے کرنا ہے. 3 دن ہیں قربانی کے. 3 اقسام ہو گئیں، بکری گائے اونٹ، اور 3 ہی دن ہیں، 10 11 12. کون سے دن ہیں؟ 10 11 13 کا نہیں ہے ذکر. یہ 3 دن ہیں، 10 11 12. 10 تاریخ کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر 12 تاریخ کو غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک. رات میں بھی کر سکتے ہیں مگر رات میں کرنا مکروہ. مکروہ کے معنی ناپسندیدہ. کیوں؟ لائٹ چلی جائے، جانور چھوٹ گیا، زخم لگ سکتا ہے آپ کو. اگر آپ کا انتظام برابر ہے تو رات میں بھی ہو سکتی ہے. کون سے جانور جن کی قربانی نہیں ہو سکتی وہ سن لیں. 4 جانور ہیں جن کی قربانی درست نہیں. بیمار، اتنا بیمار کہ نظر آ رہا ہے لاغر ہے، اس کی بیماری، کھانس رہا ہے بری طرح اور اس میں نظر آ رہی ہے بیماری، تو وہ نہیں کرنا. لنگڑا ہے اور لنگڑا پن اس کے چلنے میں محسوس ہو رہا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. کانا ہے، 1 آنکھ والا ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. بھینگا جو ہوگا اس کی ہو جائے گی، کانے کی نہیں ہوگی. اتنا کمزور ہے کوئی بھی جانور، عمر پوری ہے مگر بہت کمزور ہے، اس کی قربانی بھی نہیں ہو. غلیظ کھاتا ہو، گند کھاتا ہو تو اس کی قربانی بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے جانور کی گردن پر چھری چلانا کہ 4 رگیں کٹ جائیں، یہ ہے قربانی. جب آپ نے چھری چلا دی، خون بہہ گیا
تو آپ کی قربانی ہو گئی. اب جو کچھ ہے آپ کے پاس وہ صدقہ نافلہ، واجبہ ادا ہو گیا، اب نافلہ. سارا گوشت خود رکھنا چاہیں اجازت ہے، رکھ سکتے ہیں. 3 حصے کر لیں، ایک رشتہ داروں کو دے دیا، ایک غربا مساکین کو دے دیا، ایک گھر میں رکھ لیا، یہ بھی طریقہ ہے. سارا دے دیں، سارا رکھ لیں، اجازت. کھال خود رکھنا چاہتے ہیں کہ جی مصلی بناؤں گا یا کوٹ بناؤں گا، آپ رکھ سکتے ہیں. کسی اور دوست کو دینا چاہیں تحفے میں دے سکتے ہیں. قصائی کو اجرت میں نہیں دے سکتے کہ دیکھو اتنے پیسے کاٹنے کے دوں گا، ساتھ کھال دوں گا، نہیں. ویسے تو اس کو کھال دینا چاہیں تحفے میں وہ اور بات ہے، اجرت میں شامل کر کے دے سکتے نہیں. جو ضروری باتیں ہیں وہ دھیان سے سن لیں، جس میں بہت بے احتیاطی ہو جاتی ہے وہ یہ، سینگ ٹوٹ گیا، لے آئے، سینگ ٹوٹ گیا، اب اس سینگ کو ناپیں، 3 حصے کر لیں، تیسرے حصے سے زیادہ ٹوٹ گیا ہے تو قربانی نہیں کریں گے. اگر تیسرے حصے سے کم تھوڑا سا کنارہ ٹوٹا ہے تو پھر کوئی بات نہیں. اسی طرح کان کٹا ہوا ہے اور وہ اس کو بھی ناپیں، تیسرے حصے سے اگر زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی، اس سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی. نابالغ پر واجب نہیں ہوتی، مگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف سے خوشی سے کر سکتے ہیں. 1 دن کا بچہ اس کی طرف سے بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. جانور سے آپ لائے ہیں یا پالا ہے، کسی قسم کا نفع حاصل کرنا، یعنی اس کا دودھ بیچنا یا اس پر بوجھ لادنا کہ چلو 10 دن میں پہلے ذرا کچھ کما لوں، اس طرح وہ جائز نہیں ہے. ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے. ذابح مسلمان، آواز آئے. بازار میں موسمی نکل آتے ہیں لوگ، آپ کو نہیں پتا، پکڑے گئے ہیں لوگ غیر مسلم نکلے ہوئے ہیں، ان کو پتا یہ دیہڑیاں لگ جاتی ہیں، 3 دنوں میں وہ یہ کام کر لیتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ